بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد کروا کر انسان کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو الم نجعل لہ عینین، سورۃ البلد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے اسے دو آنکھیں ہی نہیں دیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں، اور تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ ہم ہی نے بنایا۔ تو لفظ الف لام میم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کے تذکرے کیے ہیں۔ ان نعمتوں کے علاوہ اعمال میں صرف نماز ہی کو دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں ایک یا دو چار مرتبہ نہیں بلکہ 700 سے زیادہ مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، مگر یہ میرے رب کریم کی مہربانی ہے کہ اس نے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اے میرے بندے، موت سے پہلے تو اگر توبہ کر لے گا اور قضا شدہ نمازیں پڑھ لے گا تو میں تیری قضا نمازوں کو بھی قبول کر لوں گا۔ حالانکہ آداب شاہی کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرمان جاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مخلوق پر حق ہوتا ہے کہ وہ شاہی فرمان کی پابندی کرے۔ اس پروردگار حقیقی کی عظمت کا تقاضا یہ تھا، مگر قربان جائیں اس کی مہربانی پر، ان کی شفقتوں اور ان کی عطاؤں پر۔ وہ جانتے تھے یہ بھولنے والے ہیں، یہ بہکنے والے ہیں، یہ ڈول جانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے اس کے دل میں اس کام کی اہمیت نہ بیٹھے۔ اس ذات کی اپنے بندوں پر جو کمال شفقت تھی، جو کمال محبت تھی، جو کمال رحمت تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ بار بار یاد دلا دیا جائے۔ 700 سے زیادہ مرتبہ اعادہ کرنے کے بعد حق یہ تھا کہ معینہ وقت پر ہر بندہ نماز کے لیے آ جاتا، لیکن نہیں، بلکہ حکم دے دیا کہ بندوں میں سے کوئی کھڑا ہو اور روزانہ 5 مرتبہ یاد دہانی کروایا کرے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اب بتائیے اہتمام میں حجت ہو گیا یا نہیں؟ اس قدر چھوٹ اور مہربانی کے باوجود جو نماز کے لیے نہیں آتے، اب تو دروازہ بند ہو جانا چاہیے تھا۔ حق تو یہ تھا کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود جو نماز چھوڑتا بیٹھتا ہے اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جو چھوڑ بیٹھا وہ چھوڑ بیٹھا، اب اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ مگر محبت نے راستہ پھر بھی بند نہ فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میں بے نمازی ہی صحیح لیکن کسی وقت بھی توبہ کر لے اور قضا نمازیں لوٹا لے تو ہم توبہ کو بھی قبول کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کے مسائل بتا دیے، ورنہ تو قضا نماز کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب اتنا متوجہ کرنے اور اتنی بڑی چھوٹ دینے کے بعد پھر بھی انسان نے رخ نہ بدلا اور اس نے موت سے پہلے توبہ کر کے سیدھے راستے کو نہ اپنایا، تو پروردگار عالم کو کہنا پڑا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، سورہ عبس آیت نمبر 17 میں، کہ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر کہ وہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، سورہ عبس آیت نمبر 18، کہ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اس کے کس چیز سے پیدا کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، سورہ عبس آیت نمبر 21، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، سورہ عبس آیت نمبر 22، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ پھر قدم بہ قدم اپنی نعمتیں گنوائیں کہ ہم نے اسے یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، سورہ نحل آیت نمبر 18 میں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس سب کے باوجود تم میرے راستے کو چھوڑ جاتے ہو، میری طرف آنے کے بجائے شیطان کی طرف بھاگتے ہو، مجھے اپنا مقصود حقیقی بنانے کے بجائے دنیا کی خواہشات میں پھنس جاتے ہو۔ اور باقی انسان کا حال یہ ہے کہ مال تو اسے رب کریم نے دیا، مگر یہ مال سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ جوانی اسے رب کریم نے دی، مگر یہ اپنی جوانی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اسے رب کریم نے عزت دی، مگر یہ اپنی عزت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتا۔ پروردگار عالم بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ میرے کیسے بندے ہیں
کہ دی ہوئی بھی میری نعمتیں ہیں اور یہ نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور دینے والی کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ کتے کی 10 صفات ملاحظہ کیجئے کہ حیوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے، جب انسان اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفات بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پہلا یہ کہ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین اور صابرین کی علامت ہے۔ دوسرا، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ دوسرا کتا زور کی وجہ سے اس پہ غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔ چوتھا، اس کا مالک اسے مارے بھی تو صحیح، یہ اسے اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ مرید بن کر صادقین کی نشانی ہے۔ پانچواں، اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ چھٹا، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ ساتواں، اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے اور پھر مالک دوبارہ اسے ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ اگر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ آٹھواں، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ اور نواں، رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محببین کی علامت ہے۔ اور 10واں، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ غور کریں کہ کتے میں کتنی صفات ہوتی ہیں، یہ سب اولیاء اللہ والی صفات ہیں، کیا ان صفات میں سے کوئی ہم میں بھی موجود ہے؟ مگر ایک بات ہے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ حرص کتے میں ہوتی ہے، صرف حرص کی ایک بری عادت نے اس کی تمام صفات کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اولیاء والی 10 صفات رکھے گا لیکن ساتھ ساتھ اس میں حرص بھی ہے تو یہ حرص کی عادت اس کی 10 صفات کے اوپر پانی پھیر دے گی۔ سامعین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ اسی کا کھا کر اسی کے شکوے، ہمارا تو یہ حال ہے کہ اسی کا دیا کھا کر اسی کا شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی دعائیں مانگی ہیں، وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، ایسے شکوے بھرے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، سورہ العادیات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اور واقعی حالت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر انسان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں مگر اس کی زبان سے شکوے نہیں جاتے۔ بڑا اچھا کاروبار ہو تو پوچھیں کہ سنائیں کاروبار کیسا ہے تو کہتا ہے جی بس ذرا گزارا ہے۔ رب کریم کو کتنا غصہ آتا ہوا کہ میرا تو اتنا فضل و کرم ہے اس پر، مگر اس کی زبان اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میری تعریف میں شکریہ کا ایک جملہ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے رب کا بڑا فضل کرم ہے، میرے اللہ کا بڑا مجھ پر انعام ہے۔ یقین جانیے کہ بعض اوقات ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو عذاب الہی کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، واقعی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور اس زندگی پر پروردگار نے پھر بھی کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے تو عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری نافرمانیوں کا یہ حال اور اس پروردگار کی نوازشوں کا یہ معاملہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پروردگار پھر بھی اتنی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ ہم اپنی حالت دیکھیں اور اپنے گناہوں کا جائزہ لیں تو ندامت سے سر جھک جائے گا، اور ہم نے تو اپنے پروردگار کے حکموں کو بالکل بے وقت بنا دیا، اور زندگی کے دن نہیں، ہفتے نہیں بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں اور پروردگار پھر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک عارف فرماتے ہیں کہ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، اور جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے اور تیری گندگیوں کے باوجود لوگ تیری تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اپنی حالت پر غور کریں، ہم اگر کسی آدمی کو کوئی کام کہیں اور 1 دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں اور اس کے باوجود وہ کان نہ دھرے اور کام نہ کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ بچہ بات نہ مانے تو اس کی پٹائی کر دیتے ہیں کہ میں نے تجھے 2-4 دفعہ کہا، تو نے سنتا ہی نہیں۔ بیوی کو کوئی کام 2-4 دفعہ کہہ دیا جائے، وہ بھول جائے تو کہتے ہیں کہ تجھے کتنی دفعہ کہا۔ کوئی ماتحت کام نہ کرے تو اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ گویا ہماری یہی حوصلہ ہے کہ 2-4 دفعہ کہنے کے باوجود اگر کوئی ہماری بات نہ مانے اور نظر انداز کر جائے
تو ہمارے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ایک شرابی پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کا واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ دریا سے ایک کچھوا نکلا اور کنارے کے قریب پانی کی سطح پر آ گیا۔ کنارے سے ایک بچھو نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اس کچھوے کا تعاقب کرنے کی ٹھان لی، چنانچہ دریا میں تیر کر اس کچھوے کا پیچھا کیا۔ وہ کچھوا دوسرے کنارے پہ جا کر رک گیا اور بچھو اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پہ چڑھ گیا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ بھی اس کے پیچھے چلتے رہے۔ آگے جا کر دیکھا کہ جس طرف بچھو جا رہا تھا اس راستے میں ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے سوچا کہ اگر یہ بچھو اس نوجوان کو کاٹنا چاہے گا تو میں اس قریب پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنی لاٹھی سے مار ڈالوں گا۔ لیکن وہ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے ایک اژدہا تیزی سے اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں بچھو بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس بچھو نے عین اسی حالت میں سانپ کو ڈس دیا جس کی وجہ سے بچھو کا زہر سانپ کی جسم میں سرایت کر گیا اور وہ اژدہا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بچھو اپنے راستے پر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بیدار ہوا تو اس بزرگ نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کے لیے اس بچھو کو کہاں سے بھیجا۔ وہ نوجوان اژدہے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اللہ کی حضور فریاد کرنے لگ گیا کہ اے اللہ، میں تو شرابی ہوں مگر تیرا اتنا لطف و کرم، تیری اتنی مہربانی۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کی تسلی دینے والے پروردگار، اے زخمی دلوں کو مرہم عطا کرنے والے آقا، اے گناہوں کے باوجود اپنے بندوں پر احسان کرنے والے اللہ، میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی طرف سے گناہگاروں پر اس قدر نوازشات کے باوجود آپ کے سامنے ایک حقیقت واضح کر دی جائے کہ جو انسان توبہ نہ کرے اور غفلت میں پڑا رہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے۔ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اہل کشف حضرات کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کس شکل میں ہے۔ کوئی قسمت والا ہی ان کو انسانیت کے روپ میں نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار جا رہا تھا کہ وہاں مجھے ایک مجذوب نظر آئے۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہے۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پہچان کر مجھ سے پوچھا کہ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ارد گرد دیکھا تو بازار بندروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ سب انسانی تو ہیں؟ یہ بات سن کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ یہ سب انسان ہیں۔ ان کے کہنے میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے بازار کتے بلے اور خنزیر چلتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں کوئی خدا کا بندہ تھا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ مجذوب چلے گئے۔ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ جی ہاں، کروڑوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دے اور کہہ دے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میری آئندہ زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، کہ مگر میرے دوستوں، ہم تو اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ہم دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم کام تو وہ کریں گے جس کے لیے ہمارا دل کہے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں بھی طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔